بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ النحل اس دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے مطابق اج دا عنوان سخن عنوان درس حیات صالحہ کا منہج، یعنی ایک مسلمان مرد مسلمان عورت نو نیک پاکیزہ زندگی گزارن دا قرآن پاک نے کی طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ دا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى، جڑا مرد یا عورت نیک کام کرے، وہ مؤمن، جس وقت تو نیک کام کرے اس مرد اور عورت دونوں دی حالت مسلمان ہونی چاہیے، وہ نیکی دا کام اسلام دے اندر رہ کے کرن۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اساں ضرور بھی ضرور اس مرد اور اس عورت نو پاکیزہ زندگی عطا کر دواں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی ضرور انہاں دے بہترین کماں دا بدلے دے اندر اچھا اجر عطا کران گے۔ اس آیت دا خلاصہ ہے کہ مرد یا عورت جس وقت نیک کام کرن تو انہاں دی حالت مسلمان ہونی چاہیے، تے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں پاکیزہ زندگی کس طرح عطا کرن گے؟ علماء نے فرمایا اس دنیا دے اندر حلال رزق عطا کر کے اور اس رزق دے اوپر قناعت صبر شکر عطا کر کے، اور آخرت دے اندر جنت دیاں نعمتاں عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی اس مرد یا اس عورت نو جنہیں حالت اسلام دے اندر نیک کام کیتے نے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا اس پاکیزہ زندگی نیک زندگی اچھی زندگی تو مراد ہے کہ اس نو عبادت دی لذت نصیب ہوئے گی۔ بعض علماء نے اتھوں تک فرمایا ہے کہ مومن اگرچہ فقیر محتاج غریب ہوئے، او دی زندگی دولت مند کافر دے عیش و آرام نالوں بہتر اور پاکیزہ ہوندی ہے، کیونکہ مومن بندہ جانتا ہے کہ اس دی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف میں جو اللہ نے وہ مقدر کر دیتی ہے وہ اس سے راضی ہے، اور مومن دا دل حرص حوث لالچ طمع بخل جیسی بیماریاں اور پریشانیوں تو محفوظ ہے، لیکن کافر جدی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت تے نہیں، او حریص ہوندا ہے لالچی ہوندا ہے، ہمیشہ رنج غم مشقت تحصیل مال دی فکر وچ پریشان رہندا ہے۔
اس آیا کریمہ تو پتہ چلیا نیک اعمال تے جڑا ثواب ملے گا اس واسطے مسلمان ہونا شرط ہے، کافر دے تمام نیک اعمال بیکار جاندے نے۔ اور اسے آیا کریمہ دی تفسیر وچ مفسرین نے اتھوں تک لکھیا ہے کہ اج دا مسلمان اس دا بنیادی عقیدہ آخرت او مغربی تہذیب مادی تہذیب دی ظاہری ترقی تو مرعوب ہو کے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ مغربی تہذیب مغربی کلچر وہ اس چیز کی طرف ہے کہ بس مال و دولت اکٹھا ہونا چاہیے، حلال حرام کی کوئی تمیز اور پرواہ نہیں۔ اج دا مسلمان بھی اللہ ماشاءاللہ اسے تہذیب نو پسند کردے ہویا اے نہیں دیکھتا کہ میں جڑی کمائی کما رہا اے کیڑے ذریعے تو آئی ہے، حلال تو یا حرام تو، یعنی حلال اور حرام دی تمیز ختم کر چکیا وے۔ بہرحال ایک بندہ مسلمان اس نو جڑی حیات طیبہ اللہ نے عطا کرنی ہے، وہ حیات طیبہ کی ہے، او دا خلاصہ اے وے کہ بندہ مسلمان دا دل مطمئن رہے گا اس دنیا وچ بھی، اور انہیں جڑا اسلام قبول کیتا سی حالت اسلام دے اندر اس دنیا تو دا خاتمہ آیا ہے، تے او اسلام دی نعمت جڑی انہوں نصیب ہوئی ہے اس ایمان دا درخت اس دنیا تو جان تو بعد بھی آخرت دے اندر اپنا پھل عطا کر رہا ہے، کیونکہ جنت دے حصول واسطے مسلمان ہونا شرط ہے۔ تے ایک بندے نو جڑی جنت جیسی عظیم نعمت ملے تے اس دی اور نعمت ملن دا سبب ایمان بنے ہیں، مسلمان ہونا بنے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو پاکیزہ زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں قرآن کریم دی آیہ مقدسہ تلاوت کیتی سی، اس آیہ مقدسہ دے مطابق جڑا نیک مرد یا نیک عورت مسلمان ہے انہوں پاکیزہ زندگی کس وقت نصیب ہوئے گی؟ جدوں وہ نیک زندگی گزارے گا۔ نیک زندگی گزارن دا، صالح زندگی گزارن دا طریقہ قرآن دے اندر کی بیان ہویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے مسلمانوں تمام معاملات وچ عدل اختیار کرو، کیونکہ عدل اے پرہیزگاری دے زیادہ قریب ہے۔ عدل کہتے کنہوں نے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ حق جتھے انہوں رکھنا چاہیے اوتھے رکھنا عدل ہے۔ اگر اس جگہ تو ہٹا دیتا جائے تو یہ ظلم بن جاتا ہے۔ مثلا جڑا بیوی دا حق ہے وہ بیوی نو دیتا جائے، جڑا ماں دا حق ہے ماں نو دیتا جائے، جڑا رشتہ دارہ دا حق ہے رشتہ دارہ نو دیتا جائے، جڑا پڑوسیاں دا حق ہے پڑوسیاں نو دیتا جائے، جڑا ایک بندہ مسلمان دا دوسرے مسلمان تے حق ہے وہ اگر حق ادا کرن گے تے عدل اختیار کر رہے نے، اور عدل و انصاف اے بندے نو پرہیزگاری دے رستے تے لے جاندا وے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پاکیزہ زندگی گزارن والے واسطے لازم ہے ولا تعتدوا، او کسے معاملے چ حد تو نہ بدے، کسے قسم دا ظلم اور فساد نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مقام تے ارشاد فرمایا ہے ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پاکیزہ زندگی گزارن والے زمین دے اندر اللہ دی نافرمانی کر کے گناہاں دا ارتکاب کر کے فساد نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ دے تابع فرمان رہتے ہیں۔ چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نیک لوگ پاکیزہ زندگی گزارن والے حق نو باطل نال نہیں ملاندے، حق نو باطل تو جدا رکھتے ہیں۔ پنجواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پاکیزہ زندگی گزارن والے لوگ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اے بندہ مسلمان جس چیز دا تینوں علم نہیں او دے پیچھے نہ لگ۔ مطلب کی ہے تو کسے تے الزام جھوٹا نہیں لانا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، جھوٹا قول اور فعل نہیں کرنا،
اے تیری پاکیزہ زندگی گزارنے واسطے ضروری ہے۔ اور چھواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، پاکیزہ زندگی گزارنے والا بندہ زمین دے اندر اکڑ کے نہیں چلتا بلکہ عاجزی دے نال چلتا ہے۔ اور ستواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پاکیزہ زندگی گزارن والا انساناں تو اپنا رخ نہیں موڑدا بلکہ تمام نو ادب اور عاجزی دیاں نگاہاں نال ویکھدا، تکبر دیاں نگاہاں نال نہیں ویکھے گا۔ اور اٹھواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنہ واسطے عاجزی اختیار کر، چاہے وہ بندہ مومن مسلمان پرا جس حالت وچ بھی ہے، غریب ہے، امیر ہے، تندرست ہے، کمزور ہے، معذور ہے، جس لحاظ وچ بھی ہے اودے واسطے تو عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اور نواں مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے بندہ مسلمان تو اپنی آواز پست رکھ، گدھے کی طرح چلانا نہیں ہے۔ اور دسواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال زمین تے چلن لگے درمیانی رکھ جڑی نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارکہ دے مطابق ہے۔ اور 11واں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوکاں نال بحث مباحثہ نہیں کرنا، انہاں نو درگزر کر کے اگے گزر جانا میں۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ہمیشہ درگزر والا معاملہ اختیار کرنا ہے اور اچھائی کا حکم دینا ہے۔ اور اس تو اگلا مسئلہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تنوں کافراں نال مقابلہ بھی کرنا پوے اسلام دی حمایت وچ، وہ بھی ایک اچھے انداز نال کرنا ہے۔ اور اچھا انداز کی ہے کہ کسی بھی کافر دی شکل دا مسئلہ بنانا بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس تو اگے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جدن میں رب دے رستے دی طرف کسی نو بلانا ہے تے ایک حکمت بھرے انداز وچ بلانا ہے۔ اور اس تو اگے پاکیزہ زندگی گزارنے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، تسی اپنا جڑا صدقہ و خیرات کر دیو، صدقہ و خیرات کرن تو بعد احسان نہیں جتلانا، کسی نو تکلیف نہیں دینی، احسان جتلا کے تکلیف دے کے اپنے صدقات اور خیرات نو باطل نہ کر لو، انہاں دا ثواب ضائع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقہ اور خیرات نالوں بہتر ہے جس صدقہ و خیرات تو بعد تسی صدقہ لینے والے شخص نو تکلیف پہنچانی ہوئے، بہتر کی ہے انہوں بے شک صدقہ نہ دو، مٹھا بول دو، یا انہوں کہہ دیو درگزر کر، کوئی اگلا گھر تلاش کر لے، لیکن انداز اچھا رکھنا چاہیے۔ اور اس تو اگلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس وچ ایک دوجے دے مال نے انہاں نو باطل ذریعہ نال ملا کے نہ کھادا کرو، حق بس وصول کریا کرو، حق دے نال زیادتی نہ کریا کرو۔ اور اس تو اگلا انداز وَلَا تَنَابَسُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ زندگی گزارنے واسطے ضروری ہے کہ کسی دا نام بگاڑ کے نہ انہوں بلاؤ، ہمیشہ نام اچھے انداز نال اس کا بلاؤ۔ اس تو اگلا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تواڈے جو کوئی کسی دی غیبت نہ کرے، لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، تواڈے جو کوئی قوم کسی قوم، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے دا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان دا، چاہے مرد ہوئے چاہے خاتون ہوئے، مذاق نہ اڑائے۔ اور اس تو اگلا پیغام رب دا وَلَا تَجَسَّسُوا، اکی دوجے دیاں خفیہ گلاں نہ ٹونڈیا کرو ٹلو لا کے۔ اج معاشرے کی یہ جاسوسی کیتی جاتی ہر گل دی، اور پھر جس وقت جاسوسی ہو جاتی ہے اس کی عزت نو معاشرے چ تار تار کیتا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وے جڑا بندہ اس دنیا تے رہ کے بندہ مسلمان دے عیب تے پردہ پاوے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس دے عیب تے پردہ پائے گا۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیاں تو بچ کے رہو۔ پھر ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اگر کوئی بندہ کسی چیز کا تحفہ دیتا ہے تو تہاڈا بھی حق بندا ہے اودی دل جوئی واسطے اودے برابری دا کم از کم یا اس تو بہتر تحفہ انہوں دو، لیکن اس تحفے نو قرض نہیں سمجھنا چاہیے۔ تحفہ دین والا شخص بھی اے نہ سمجھے میں قرض دے آیا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک دوجے نو تحفے دیتا کرو تہاڈی آپس وچ محبت بڑھ جائے گی۔ اور اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے مومنو پاکیزہ زندگی گزارنے دا ایک سنہری اصول وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جدن بھی گل کرنی جے سچی کرنی جے، گل سچی تسی کرو یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرا کام ہے تواڈے اعمال دی اصلاح کر دینا اور تواڈے گناہاں نو بخش دینا۔ میں چند آیات بینات دی روشنی وچ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے دا، ایک صالح نیک زندگی گزارنے دا طریقہ قرآن کریم میں جو رب نے بیان فرمایا تواڈے سامنے ذکر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں بھی تانوں بھی اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور دو حکم رب نے جنہیں یاد رکھ لے نے او دی زندگی گزرتی پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جدن بھی مدد کرنی جے نیکی تے پرہیزگاری دے کام تے کرنی جے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تے جدن کسی دی مدد نہیں کرنی وہ اس واسطے نہیں کرنی وہ اگلا گناہ دا کام کر رہا ہے یا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اس واسطے وہ دی مدد نہیں کرنی۔ جدن تسی اچھائی دے کام تے پرہیزگاری دے کام تے مدد کرو، برائی دے کام تو گناہ لے کام تو ظلم و زیادتی والے کام تو کسی دی مدد نہ کرو تے زندگی ویسے ہی پاکیزہ ہو جاندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ساریاں نو اس پاکیزہ زندگی دا جڑا دستور رب نے بیان فرمایا ہے اپنان دی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اسی دنیا اور آخرت دے اندر انہاں لوگاں شامل ہو جائیے جڑے کامیاب لوگ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہی جو بھی کلام پاک پڑھی گیا، جو آیات بینات کا واضح و نصیحت کیا گیا، اس تمام کا کامل ثواب بھائی اورنگ سیٹھ صاحب کے والد مرحوم بزرگوار کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہی ان کے گھر بار مال جان رزق عزت اور ایمان اسلام کی دولت میں نعمت میں سلامتی و عافیت عطا فرما، خیر ہی قبول فرما، شر بلا ہر قسم کا دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔